إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میری آواز کو سننے والی ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے اس انسانیت پر، ہم پر اور آپ پر، مرد اور عورت پر اور ساری کائنات اور مخلوقات پر سب سے بڑا جو احسان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا مبارک کلام اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی تشریح اور توضیح
اس کی تفصیل اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر چھوڑ دی، اور آپ کو یہ ذمہ داری عطا فرمائی کہ ہم جو کتاب نازل کر رہے ہیں آپ اس کو واضح کیجئے، لوگوں کے لیے بیان کیجئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا کہ آپ کی زبان پوری انسانیت کے لیے سند ہو گئی۔ آپ کی زبان سے جو چیز بھی نکل جائے وہ شریعت کا ایک حرف اور شریعت کا ایک قانون ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو کچھ بھی سنتے تھے اس کو لکھ کے لیا کرتے تھے، نوٹ کر لیتے تھے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات، آپ کی کوئی توجیہ، آپ کی کوئی رہنمائی مجھ سے رہ جائے۔ تو مکہ والوں نے، قریش کے لوگوں نے کہا کیوں ایسے بیوقوفی کر رہے ہو تم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں تو آپ کوئی غصے میں کوئی بات کہہ دیتے ہیں اور تم اس کو لکھ لیتے ہو۔ غصے میں آدمی کچھ بھی بول دیتا ہے۔ ہمارے بھائی کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے غصے میں، بعد میں کہتے ہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے غصے میں کہہ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں تو خوشی میں آدمی کچھ بھی کرتا ہے۔ ہمارے بھائی شادی کے موقع پر خوش ہوتے ہیں تو ڈھول تماشے بجانے لگتے ہیں، خوشی کا دن ہے، آدمی خوشی میں کچھ بھی کرتا ہے۔ کبھی غمگین ہوتے ہیں اور آدمی جب غم سے نڈھال ہو جاتا ہے تو اس کی زبان سے کچھ بھی نکل جاتا ہے۔ تو ساری باتیں مت لکھا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش بھی ہوتے ہیں، غمگین بھی ہوتے ہیں، آپ ٹینشن میں بھی ہوتے ہیں، سب کیوں لکھتے ہو؟ مت لکھا کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میں جو کچھ بھی آپ سے سنتا ہوں اس کو لکھ لیا کرتا ہوں، تو مجھ کو لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ آپ کبھی خوشی میں ہوتے ہو، کبھی غمی میں ہوتے ہو، کبھی ٹینشن میں ہوتے ہو، کبھی غصے میں ہوتے ہو، مت لکھا کرو۔ تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کی قدر و منزلت کو جس نے نہیں سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب فواللہ ما خرج منی الا حقا، اے اللہ کے بندے لکھ، سب لکھ، اس زبان سے حق کے علاوہ کوئی چیز نکل ہی نہیں سکتی ہے، چاہے میں غصے میں ہوں، چاہے میں خوشی میں ہوں، چاہے میں غم میں ہوں، چاہے میں نارمل حالت میں ہوں، جو میں بولوں گا وہ شریعت کا ایک قانون ہوگا۔ یہ تمہارے بیچ کے میٹر ہے کہ غصے میں کچھ بھی بول جاتے ہو، خوشی میں کچھ بھی کر جاتے ہو، غم میں کچھ بھی کہہ جاتے ہو، یہ میرا میٹر نہیں ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اللہ کے رسول ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوا کرتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لفظ اللہ کا قانون ہوا کرتا ہے۔ اور یہیں پر معاملہ یہ بھی بہت کلیئر اور واضح ہے میرے بھائیوں کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ختم ہوئی اور جہاں آپ کی روح آپ کے جسم سے جدا ہوئی، اس کو قبض کیا گیا اور وفات پا گئے، وہیں پر یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جس کی زبان سے جو کچھ بھی نکلے سب سچ ہو۔ کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جس کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ قانون ہو، نظام ہو، شریعت کا کوئی دستور ہو۔ نہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نہ اور دوسرے صحابہ اور صحابیات۔ ختم ہو گیا میٹر۔
اب سب کی ذمہ داری کیا ہو گئی کہ وہ شخصیت جس کی زبان سے جو کچھ نکلتا تھا وہ حق ہوا کرتا تھا، اس کی باتوں کو نوٹ کریں، ڈھونڈیں، تلاشیں اور لوگوں تک اس کو پہنچاتے جائیں۔ ہم کو کچھ کہنا نہیں اپنی طرف سے، ہم کو نقل کرنا ہے، خود سیکھنا ہے، خود جاننا ہے اور دوسروں تک اس کو ٹرانسفر کر دینا ہے، اس کو جو ہے منتقل کر دینا، ان کو بتا دینا ہے، سکھا دینا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے بڑا کرم فرمایا ہمارے اور آپ کے اوپر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام کی جو ٹیم تھی، اس نے اس ذمہ داری کو بالکل مکمل طور سے نبھایا، اور کوئی صحابی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا تھا، بلکہ سب کے سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے جوڑتے تھے اور اس کی طرف احالہ کرتے تھے۔ اور یہی نہیں کہ نبی علیہ السلام کا نام لے کر کے آدمی کچھ بھی کہہ جائے وہ قبول کر لیا کرتے تھے، نہیں، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ پچھلے خطبہ میں میں نے آپ کو بتایا کہ بڑا مبارک مہینہ ہے، لیکن اللہ رحم کرے اس مہینے میں ہماری زبانوں سے سچائی کم، جھوٹ زیادہ نکلتا ہے۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ عام تو عام ہے، یہ خاص لوگ جو منبر اور محراب کے مالک ہیں اور منبر اور محراب پر براجمان ہیں، ان کی زبانوں سے کم سچائی نکلتی، جھوٹ زیادہ نکلتا ہے۔ اور ایسی باتیں اور ایسی حدیثیں سنو گے کہ سنتے ہی جیسے آپ کا کلیجہ پھٹ رہا ہے کہ کیسی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے میرے بھائیوں، نوجوان دوستو، آج کے اس خطبہ سے میں آپ کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو بھی چیز آ جائے تو آپ اس کو فارورڈ کرنے کے بعد بولو کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے یا ثابت نہیں ہے۔ یہ تو جہالت کی بالکل گھٹیا ترین جو ہے کیا نام ہے درجہ ہے۔ علم کسے کہا جاتا ہے؟ علم اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ چیز کیسی ہے۔ نہیں معلوم ہے تو یہ علم نہیں ہے۔ اب جب یہ علم نہیں ہے اور معلوم نہیں ہے تو آپ اس کو آگے کیسے بڑھا رہے ہو، فارورڈ کیسے کر رہے ہو، اور بعد میں کہہ رہے مجھے معلوم نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، تمہارے پاس کوئی خبر آئے اس کی تحقیق کرو۔ میں واقعہ بتا رہا تھا ابو موسیٰ اشعری کا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا کہ بھائی کام ہے، فلاں ٹائم آ جانا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ بادشاہ تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، بڑے جلالی اور بڑے جمالی تھے، اللہ کے دین کی حفاظت کا دروازہ تھے۔ جب تک عمر ابن خطاب اس زمین پر موجود تھا، کیا کسی کی ہمت ہوتی کہ کسی بدعت کو ایجاد کر دے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہا تھا عمر یہ فتنے کا دروازہ ہے، یعنی فتنے کا دروازہ جب تک عمر ہے تب تک بند ہے۔ اور اللہ رحم کرے، تاریخ جانتی ہے کہ عمر بن خطاب کے جانے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے جلیل القدر، اتنے بزرگ صحابی آئے، لیکن جو فتنوں کا جو سیلاب امٹ پڑا کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اتنا خطرناک سیلاب ہے۔ یہی ابو موسیٰ اشعری کو بلائے تھے تو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آئے، کہا السلام علیکم، کوئی جواب نہیں۔ السلام علیکم، کوئی جواب نہیں۔ السلام علیکم، کوئی جواب نہیں۔ واپس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جب کسی کے گھر پر جاؤ تو 3 مرتبہ اجازت طلب کرو۔ یہ شریعت کا حکم ہے، دستور ہے، قانون ہے۔ ہم اور آپ کتنا اس پر عمل کرتے ہیں دیکھیں۔ نہیں، میں گھر پہ آیا ہوں تو گھر والے کو ملنا ہی چاہیے۔ دروازہ ٹوٹ جائے گا لیکن بندہ واپس نہیں جائے گا۔ گھر میں اگر مریض ہے، بیچارے بیمار ہیں،
تو بیل مال مار کر کے اس کو بے چین کر دیں گے، لیکن یہ ہمارے بھائی واپس نہیں جانے والے. کیوں؟ میں آیا ہوں. یہ شیطانی میرے بھائی عمل ہے کہ آپ کسی کے گھر پر جاؤ تو دروازے پر کھڑے ہو کر کے بیل مارو، کھٹکھٹاؤ، دروازے کو توڑو، جب تک وہ بندہ آپ سے ملے گا نہیں آپ جا نہیں سکتے ہو. یہ شیطانی میرے بھائی عمل ہے. 3 بار اجازت طلب کیجئے. بندہ آتا ہے تو ٹھیک، ورنہ آپ کتنے بھی دور سے آئے ہو، آپ کو کتنا بھی ارجنٹ کام ہو، آپ واپس چلے جائیے. واپس چلے جائے، آپ کا حق نہیں. ابو موسیٰ اشعری واپس چلے گئے. 3 بار اجازت طلب کی، سلام کیا. اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. موسیٰ، اے ابو موسیٰ، تم کو بلایا تھا، تم آئے کیوں نہیں؟ کہا امیر المومنین میں آیا تھا اور 3 بار آپ سے میں نے پرمیشن لی گھر میں داخل ہونے کی، لیکن آپ نے جواب نہیں دیا، اجازت نہیں دی، تو میں واپس چلا گیا. چونکہ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے. اللہ اکبر. صحابہ کا عمل دیکھیے، ادھر عمل ادھر دلیل، ادھر عمل ادھر دلیل. یعنی میں نے یہ عمل کیا، کیوں کیا؟ کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کسی کے گھر پر جاؤ 3 بار اجازت طلب کرو اور جواب نہ ملے، پرمیشن نہ ملے تو تم واپس آ جاؤ. میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے 3 بار اجازت طلب کی، آپ نے جواب نہیں دیا، میں واپس چلا گیا. کہا اچھا، یہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے ہو، اس پر کوئی گواہ تمہارا ہے؟ جاؤ لے کر کے آؤ، نہیں تمہیں خیر نہیں ہوگی. عمر بن خطاب دیکھیے حدیث کو لینے کا انداز، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھی سے کوئی غلطی ہو رہی ہو، کہیں کچھ کوتاہی اور سہو نہ ہو رہا ہو. کہا اس پر گواہ لے کر کے ابو موسیٰ، ورنہ تیری خیر نہیں ہوگی. تو نے بات منسوب کی ہے کس کی طرف؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. وہ شخصیت آسان نہیں ہے اس کی طرف بات کو منسوب کر دینا. آج دیکھیے میرے بھائیوں، سن لیجئے تقریریں، سن لیجئے خطبہ. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. شاید صحیح حدیث کہیں آپ کو سننے کو مل جائے، ورنہ ضعیف اور موضوع اور من گھڑت حدیثوں کے علاوہ یہ ہمارے واعظین کی زبانوں پر حدیثیں آتی ہی نہیں ہیں. میں کچھ حدیثیں نوٹ کر کے لایا ہوں جن کو آپ کے سامنے سناؤں گا کہ جب یہ شعبان کا مہینہ آ جاتا ہے اور اس طرح کے مہینے آتے ہیں تو کس طرح سے ان کی زبانوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور ہمارے بھائی اس کو سنتے ہیں. نہ کوئی منکر کا انکار کرنے والا ہے، نہ کوئی ان کو روکنے والا ہے، نہ کوئی ان کو ٹوکنے والا ہے کہ بھائی آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں ہیں، آپ ان حدیثوں کو پیش فرمانے کے بجائے یہ حدیثیں کیوں پیش فرماتے ہو؟ ان کو بڑے بڑے عہدے دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے منزلیں ملتی ہیں، ان کو بڑے بڑے درجات ملتے ہیں، بڑا اعزاز ملتا ہے. کون ہے یہ شخص؟ یہ ایسی حدیثیں نقل کر رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور اسے کان پر جو تک نہیں دیکھتا. اب تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت خراب ہو گئی. عمر فاروق کا کوڑا بہت مشہور تھا. کوڑا بڑے، میں نے کہا جلالی تھے اور بڑے جمالی تھے، بڑے خوبصورت اور نرم اور رفیق تھے، اور دشمنوں کے لیے بڑے سخت گیر تھے. اللہ اکبر. ابو موسیٰ اشعری تھر تھر کانپ رہے، کہاں سے گواہ لاؤں، اب کیا ہوگا، آج تو میں چھوٹ نہیں سکتا. بھاگتے بھاگتے آئے تو مدینہ کی کسی جگہ میں دیکھا کہ صحابہ کی ایک مجلس لگی ہوئی، اور آئے لوگوں نے دیکھا تو ان کی حالت کو پہچان لیا کہ ابو موسیٰ. اور ابو موسیٰ، اللہ اکبر، کیا صحابی ہے ابو موسیٰ اشعری. ارے فضائل کا پہاڑ ہے میرے بھائی، وقت نہیں کہ میں ان کی فضیلت کو بیان کروں. بہت جلیل القدر، بہت بڑا عالم اور فقیہ، بہت بڑا محدث، بہت بڑا متقی پرہیزگار. یہ صحابہ کرام میں سے بہت اونچا مقام رکھنے والے کوئی معمولی انسان نہیں تھے. آئے مجلس میں کہتے ہیں، ارے بھائیو، تم میں سے کسی نے یہ حدیث سنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ایسا واقعہ پیش آیا ہے، عمر فاروق نے گواہ مانگا ہے. لوگوں نے کہا کہ ارے بھائی ہم نے تو سب لوگوں نے سنی ہے حدیث ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے ساتھ میں گئے، کہا ہاں امیر المومنین میں نے سنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی ہے. کہا ٹھیک ہے، الحمدللہ. اللہ اکبر. یہ ہے حدیثوں کے بیان کرنے کا انداز، اور یہ ہے حدیثوں کے لینے کا انداز. ارے محدثین نے میرے بھائیوں بڑی محنتیں کی ہیں اللہ کے بندو. ارے امام بخاری کی سیرت پڑھ لو، امام بخاری کی زندگی پڑھ لو، اور صحیح بخاری کو اٹھا لو. امام بخاری رحمہ اللہ
اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ میرے پاس تقریباً 6-7 لاکھ حدیثیں تھیں. کتنی حدیثیں؟ 6-7 لاکھ حدیثیں آتے ہیں بخاری کو. اور بخاری میں کتنی حدیث نقل کیا ہے؟ اگر مقرر کو پکڑ لے تو 8,000 زیادہ سے زیادہ. اب بتائیے کہ 6-7 لاکھ حدیثیں یاد تھی امام بخاری کو، اس میں سے چھانٹ چھانٹ کر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھی، جو ان کی شرط پر پوری اتر رہی تھی، انہوں نے 7 اور 8 حدیثیں بیان فرمائی ہیں. باقی حدیثیں گئی کہاں میرے بھائیوں؟ آپ سمجھ سکتے ہو، سوچ سکتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت حدیثیں جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے وہ زیادہ ہے یا ضعیف اور موضوع اور من گھڑت حدیثیں زیادہ ہے؟ ان کی کوئی گنتی ہی نہیں ضعیف اور موضوع اور من گھڑت حدیثوں کی. اور اللہ رب العزت نے ایسے ایسے میرے بھائیوں محدثین پیدا فرمائے، اور یہ اللہ کی طرف سے انتظام تھا، چونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، اور ذکر میں دونوں داخل ہیں، قرآن بھی اور حدیث بھی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. امام بخاری کا حافظہ اگر آپ پڑھو گے نا، آج کا کوئی کیلکولیٹر اور کمپیوٹر اس کا ساتھ نہیں دے سکتا ہے، نہیں پہنچ سکتا ہے. کمپیوٹر کیا وہ کام کرے گا جو بخاری کا حافظہ کام کرتا تھا؟ میرے بھائیوں، تو کہہ یہ رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اور دیگر محدثین نے کس طریقے سے حدیثوں کو جمع کیا، ان تک پہنچایا ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی کچھ محنت کریں اور ان حدیثوں کو سیکھیں، اور ان ثابت اور صحیح حدیثوں کو، مقبول حدیثوں کو لوگوں کے بیچ میں پھیلائیں. میرے بھائیوں، یہ مہینہ جو چل رہا ہے، اتنا دکھ ہوتا ہے. آپ اس مہینے کے بارے میں مختلف حدیثیں سنتے رہتے ہوں گے. میں سرسری طور سے کچھ حدیثوں کو مثال کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت مشہور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. جائیے، چلے جائیے مسجدوں میں، چلے جائیے وہ تبلیغی جھولے لے کر کے گھومنے والوں کی مجلسوں میں. کون زبان ہے جس پر یہ حدیث نہ ہو؟ ہے کسی کو یہ سعادت؟ ہے کسی کو یہ توفیق کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیثوں کو بیان کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت حدیثوں کو بیان کیا جائے؟ جو میں نے آپ کے سامنے پچھلے جو ہے خطبہ بیان کیا کہ شعبان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا حدیثیں ثابت ہے، صحابہ نے کیا روایت فرمایا ہے، وہ آپ کے سامنے ایک جھلک اس کی پیش کی گئی. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کیا گیا کہ شعبان کی فضیلت سارے مہینوں پر ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت سارے انبیاء پر. یہ سب غیر حدیث ہے، آپ کو بتا رہا ہوں، غیر ثابت حدیث ہے، موضوع، ضعیف، من گھڑت حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کیا گیا کہ جب شعبان کا آدھا مہینہ ہو جائے، 15ویں شعبان کی رات ہو، تو اس کی رات میں قیام کرو، دن میں روزہ رکھو. من گھڑت اور ضعیف. اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوخ کیا گیا 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا کی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا کی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. وہ کون سی راتیں ہیں بھائی؟ رجب کے مہینے کی پہلی رات، اور اسی طریقے سے شعبان کی 15ویں رات، جمعہ کی رات، عید الفطر کی رات، اور قربانی یعنی عید الاضحیٰ کی رات. موضوع اور من گھڑت روایتیں. جبریل علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرے پاس جبریل آئے اور کہا یہ 15ویں شعبان کی رات ہے. 3-4 دن کے بعد 15ویں شعبان کی رات آنے والی ہے. اور اگر آپ کو دیکھنا ہے تو اللہ نے آپ کو جو پاکیزہ ماحول عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ، توحید اور سنت کا، اللہ کا شکر ادا کیجئے. تھوڑا سا اس ماحول سے نکل کر کے جا کے دیکھیے کیا ہوگا 15ویں شعبان کی رات میں، اس کے دن میں، اور پھر اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ یا اللہ تو نے اس گندگی میں بھی ہم کو گندگی سے نکال کر پاکیزہ ماحول عطا کیا ہے. اے اللہ تیرا کرم اور احسان ہے رب العزت، اسی پر ہماری موت ہو اور اسی پر ہم اٹھائے جائیں. جا کے دیکھ لو، جا کے دیکھ لو، آج ہی سے میٹنگیں شروع ہو گئی ہیں، کیا کیا کرنا ہے. تو جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ یہ لیلۃ النصف شعبان ہے، 15ویں شعبان ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں جیسا قبیلے کلب کی بکریاں ہیں ان کے بالوں کے برابر، بکریوں کے بالوں کے برابر جہنم سے آزاد کرتے ہیں. ضعیف اور موضوع من گھڑت روایت ہے.
اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا کہ جس نے 2 راتوں کو احیا کیا، یعنی رات میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی، ایک تو عید الفطر الاضحیٰ کی رات اور 15ویں شعبان کی رات، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن دوسرے دل مر جائیں گے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا کہ جس نے 5 راتوں کو شب بیداری کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور میں اس کو بدل کر کہتا ہوں کہ جس نے 5 راتوں کو شب بیداری کی، یہ نظریہ رکھتے ہوئے اس پر جہنم واجب ہو سکتا ہے، جنت کا اس سے کوئی سوال نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ لیلۃ الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کی رات اور لیلۃ عرفہ کی رات، قربانی کی رات، عید الفطر کی رات اور 15ویں شعبان کی رات۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منسوب کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 15ویں شعبان کو 300 رکعت نماز پڑھی، ہر رکعت میں 30 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، تو وہ اپنے گھر والوں میں سے 10 لوگوں کی سفارش کر سکتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے۔ ضعیف اور موضوع منغلط روایت۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات منسوب کی گئی کہ آپ سے سوال کیا گیا سب سے افضل روزہ کون سا ہے رمضان کے بعد؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شعبان کا روزہ جو رمضان کی تعظیم میں رکھا جاتا ہے۔ آپ خود منع کر رہے ہیں کہ رمضان کی تعظیم میں روزہ مت رکھو، اللہ کی کسی کی عادت ہو پہلے سے پیر جمعرات وغیرہ کے روزے رکھنے کی بات الگ ہے، اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ کیا جاتا ہے منسوب کہ سب سے افضل روزہ ہے۔ میرے بھائیوں میں آپ کو بتا دوں یہ جو منکر ہے اور ضعیف اور غلط حدیثوں کو روایت کرنے کا منکر ہے، یہ شراب پینے سے، یہ زنا کرنے سے، یہ چوری کرنے سے، ان منکرات سے بڑا منکر ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسی بات نقل کی جس کے بارے میں اس کو علم ہے کہ یہ بات مجھ سے ثابت نہیں ہے، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا چاہیے، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ وعیدیں ہیں اس لوگوں کے لیے۔ اس لیے ہمارے نوجوان دوستوں، ہمارے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، ہمیں کوئی بات آگے بڑھانے سے پہلے یہ چیک کر لینا چاہیے کہ یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے۔ ثابت ہے تو آپ آگے بڑھائیے، نہیں ثابت ہے رک جائیے، ورنہ اس میں آپ کے لیے وعیدیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ضعیف موضوع منغلط روایتوں سے بچنے اور ان سے بچے رہنے اور ان کو بیان نہ کرنے، اور اسی طریقے سے ان ساری چیزوں جو خرافات اور بدعات ہیں ان سب سے جو ہے کیا نام ہے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم۔ اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين الظالمين غاسمين، اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين۔